جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کا لامحدود شکر ہے، جس کے خصوصی فضل و احسان سے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے ہمیں اپنی بارگاہ عالیہ میں اپنی جبین نیاز چکانے کا ایک اور موقع عطا فرمایا۔ اس گئے گزرے دور میں، لادینیت کے دور میں، جہاں کفر، فسق و فجور اور الحاد اور بہت سارے فتنے نمودار ہو چکے ہیں، ان فتنوں میں بڑا خوش قسمت ہے وہ انسان، خوش بخت ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے اور اپنی بارگاہ عالیہ میں جو ہے اپنی عبادت کے لیے سر بسجود ہونے کا موقع عطا فرمائے۔ خوش قسمت ہیں بہت سارے لوگ دنیا کی مستی میں اور لادینیت کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، اور جو ہے وہ اتنی مصروفیت کی وجہ سے وہ نہیں آ پاتے۔ یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق جس کو حاصل ہے وہی اس کے گھر میں آتا ہے۔ کوئی نیکی، کوئی اچھا عمل اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں کہ بندہ یہ کہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ اچھا عمل کیا، میں اچھے اعمال کرتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں زکوٰۃ دیتا ہوں، میں خیرات کرتا ہوں، میں دیگر اعمال حسنات کرتا ہوں، تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ اللہ جسے توفیق دیتا ہے یقیناً وہی اس کے گھر میں آتا ہے، اور اللہ کی توفیق سے ہی بندہ جو ہے وہ اعمال خیر کر سکتا ہے۔ اس کی توفیق کے بغیر بندہ جو ہے وہ عمل خیر نہیں کر سکتا۔ تو گرامی قدر احباب، اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو خلق فرمایا، اور اس کی تخلیق کا بنیادی مقصد جو ہے وہ قرآن عزیز میں اور احادیث مطہرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے جا بجا ارشاد فرمایا کہ خلق انسان، اور بطور خاص انسان کے بعد پھر بندہ مومن، ساری انسانیت کے لیے تو قیامت تک کے لیے اعلان ہے ہدایت کا کہ وہ ہدایت کو قبول کر لیں، لیکن جو بندہ مومن ہے اس کے لیے حدود و قیود قرآن و سنت میں مقید کر دی گئی کہ یہاں تک یہ عمل ہے اور یہاں تک یہ بندہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا، تو لہٰذا یہ بالکل کھلا نہیں چھوڑا گیا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد بہت ساری حدیں ہیں، کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد، مسلمان مومن ہونے کے بعد بہت ساری حدود و قیود ہیں جن کی پاسداری بندہ مومن پر جو ہے وہ لازم و ملزوم ہے۔ اگر وہ ان حدود کا خیال کرے گا تو یقیناً وہ مستحق ثواب ہوگا، یقیناً وہ قیامت والے دن اللہ رب العزت جل شانہ کی بارگاہ سے صلہ نیک اعمال حاصل کر کے جنت کا حقدار بن جائے گا۔ اگر اس نے حدود و قیود کو پامال کیا اور اللہ رب العزت کی حدوں کو توڑا، تو پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی حدوں کو کراس کرتے ہیں اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو لہٰذا اسی حوالے سے چند ایک معروضات گوش گزار کریں گے کہ جن وجہ سے بندہ جو ہے مومن بن جائے اور گناہوں سے دور ہو جائے۔ گناہ چھوڑنے کا انعام جو ہے قرآن و سنت میں جس کا تذکرہ ہے، چند ایک معروضات اسی حوالے سے گوش گزار کریں گے۔ اللہ رب العزت جل شانہ حق سچ بیان کر کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر احباب، پہلے تو اللہ رب العزت نے سورۃ النساء میں 123 نمبر آیا مقدسہ ہے، اس میں ارشاد فرمایا من یعمل سوءا یجز بہ، کہ جو کوئی برائی کرے گا اسے اس برائی کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ جس نے جو عمل کیا
برا عمل کیا، من یعمل سوءا یجزا بہ، اس کو اس کی جزا ملے گی، اس کا بدلہ ملے گا۔ قرآن عزیز میں 30ویں پارے میں سورۃ زلزال میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، اگر کوئی ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا تو وہ اس کو حاصل کر لے گا۔ اور دوسری آیت میں ارشاد فرمایا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اگر کسی نے ذرہ برابر بھی برائی کی، ذرہ برابر بھی گناہ اس سے سرزد ہوا تو اس کا بدلہ بھی اسے ملے گا۔ یعنی چھوٹی سے چھوٹی نیکی جو ہے اس کا صلہ بھی ہے بارگاہ رب العزت میں، اور چھوٹی سی چھوٹی برائی کا جو ہے وہ صلہ جزا کی صورت میں وہ بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ یہ قرآن عزیز ہے۔ تو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ فیوز یافتہ ہیں، فیض یافتہ ہیں حضرت مولا علی تاجدار حل عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈائریکٹ حضرت خواجہ حسن بصری جن کو ہم کہتے ہیں، حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ تابعین کی جماعت میں سے ہیں، اور آپ کا ارشاد والا شان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم تیری ہلاکت ہو کہ تو اللہ سے مقابلہ کرتا ہے، اے ابن آدم تیری ہلاکت ہو کہ تو اللہ سے مقابلہ کرتا ہے۔ اور آگے وضاحت بیان فرمایا کہ جو شخص اللہ رب العزت کی نافرمانی کرے تو گناہ کرے اور گناہ کر کے اسے ناراض کرے، تو حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ پاک کے ساتھ جنگ کرنا۔ تو یہ اللہ کے ساتھ جنگ کرنا یہ بندہ مومن کے اس عمل سے ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے۔ گرامی قدر احباب، اسی طرح حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خلیفہ دوم ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے سسر ہونے کا آپ کو اعزاز حاصل ہے۔ حضرت اماں جی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے والد گرامی ہیں، ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ جو زوجہ رسول ہیں ان کے والد گرامی ہیں اور خلیفہ دوم ہیں، اور اسلام میں آپ کو بہت بڑا مقام ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ارشاد والا شان ہے، آپ فرماتے ہیں گناہ چاہے ایک ہی کیوں نہ ہو، گناہ چاہے ایک ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ 10 برائیاں لے کے آتا ہے، یعنی ایک گناہ کی وجہ سے 10 مصیبتوں میں بندہ مبتلا ہو جاتا ہے اور 10 برائیاں اس کے لیے جو ہیں وہ لکھی جاتی ہیں اور اس کا وہ سزاوار ہوتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان 10 میں سے سب سے پہلا یہ ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو غضب دلاتا ہے، اللہ پاک کو غضب یعنی اس کو غصہ دلاتا ہے گناہ کی وجہ سے۔ دوسرا فرمایا کہ گناہ کرنے والا شیطان کو خوش کرتا ہے، گناہ کے عمل سے شیطان خوش ہوتا ہے، یہ بھی اس کی برائی ہے۔ تیسرا فرمایا کہ جنت سے دور ہوتا ہے۔ چوتھا فرمایا کہ جہنم کے قریب ہوتا ہے، اور پانچواں فرمایا کہ اپنے باطن پر ظلم کرتا ہے، اپنے آپ پر، کہ اپنے باطن کو اپنے اندر کو ناپاک کر دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ 5ویں نمبر پر اعمال لکھنے والے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، جو اعمال لکھتے ہیں عمل لکھنے والے فرشتے جو ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے اس کے عمل بد سے۔ اور پھر فرمایا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین کرتا ہے گناہ کی وجہ سے، اور فرمایا کہ زمین و آسمان کو اپنے گناہ پر گواہ بنا لیتا ہے، لوگوں سے خیانت کرتا ہے اللہ کی نافرمانی کر کے۔ تو یہ 10 برائیاں ہیں، اگرچہ گناہ ایک ہے لیکن اسے ایک گناہ کی وجہ سے 10 برائیاں حاصل ہو جاتی ہیں۔ یہ کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے لیے غم کا سامان کرتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر پیر والے دن ہر پیر کو میری امت کے تمام اعمال مجھ پہ پیش کیے جاتے ہیں،
عمل پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر کسی امتی کا عمل اچھا ہوا، نیک ہوا، صالح ہوا تو ہم خوش ہوتے ہیں، اور جس امتی کا عمل جو ہے وہ اچھا نہ ہوا تو ناراضگی کے ساتھ حضور اس کے لیے دعا بھی فرماتے ہیں۔ یہ غم گسار نبی ہیں، غم امت کا غم لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام آج بھی اپنے روضہ انور میں گناہ گار امتیوں کے لیے دعائے ہدایت فرما رہے ہیں۔ حضرت نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا فرمانے علی شان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ تم اپنے طور پہ جس کو بھی عقل مند سمجھو اور جس کو بھی بے وقوف اور بد عقل سمجھو، لیکن اگر مجھ سے پوچھو کہ عقل مند کون ہے اور بے وقوف کون ہے تو حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا عقل مند وہ ہے جو اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ میں سمجھتا ہوں وہ سب سے بڑا عقل مند ہے جو اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور اللہ کے حکموں کو، اس کی حکم عدولی نہیں کرتا، پسے پیش نہیں کرتا اور پسے پشت نہیں ڈالتا اس کے احکام کو، بلکہ اس کے حکموں کی تابع داری کرتا ہے۔ اور میں عقل مند وہ ہے، تم جیسے بھی زمانے میں کسی کو عقل مند سمجھو، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہ حضرت امام حسن مجتبیٰ فرمانے عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو تقویٰ اور پرہیزگاری کی طرف لے کے آئے، متقی بن جائے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور فرمایا کہ میرے نزدیک سب سے بڑا بے وقوف وہ ہے جو گناہوں سے نہ بچے، یعنی اپنے دامن کو گناہوں کی آلودگی سے محفوظ نہ کرے، میرے نزدیک سب سے بڑا بے وقوف وہ ہے۔ یہ فرمان ہے حضرت امام حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء شہید کربلا کے بڑے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ گرامی قدر احباب، اسی طرح گناہ چھوڑنے کا انعام کیا ہے؟ جو بندہ گناہوں کو ترک کر دے، گناہوں کو جو ہے وہ ختم کر دے، کوشش کرے۔ ویسے تو انسان نسیان سے ہے، بھول جاتا ہے، اور بھولنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ڈٹا رہے، جمع رہے، بلکہ گناہ کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اگر کوئی بندہ ایمان لانے کے بعد عمل صالحہ کرے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، کہ وہ ایمان کے بعد توبہ کرے، گناہوں سے رجوع کر لے، تو فرمایا کہ کیا اسے حاصل ہوگا؟ کہ فرمایا کہ اس کی برائیاں جو ہیں اللہ ان کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ یہ برائیاں ختم نہیں ہوتی، مٹتی نہیں، ان کو اللہ نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے، نیکیوں میں کنورٹ فرما دیتا ہے۔ فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِمْ حَسَنَات، اللہ نیکیوں میں برائیوں کو تبدیل، لیکن یہ اس کے لیے کہ جو گناہوں کو چھوڑ دے۔ اب آئیں قرآن عزیز میں گناہ چھوڑنے کا انعام اللہ رب العزت اللہ شانہ نے ارشاد فرمایا۔ خالق کائنات نے یہ دو مقام پہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے گناہوں کو ترک کر دیتا ہے کہ میں نے کل قیامت والے دن اس کے حضور کھڑا ہونا ہے، اس کی ایک عدالت لگنے والی ہے، اور وہ عظیم الشان عدالت ہے، وہاں کوئی جھوٹا گواہ پیش نہیں ہوتا، وہاں کسی کی سفارش نہیں چلتی، وہاں ذرہ بر بھی عمل کیا ہے وہ برا ہے یا اچھا ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ تو گرامی قدر احباب، بندہ اگر اس نظریے سے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، گناہوں سے اپنے لا تعلقی کر لے اور قطع تعلقی کر لے اور کوشش کرے، پھر بھی اگر نسیان ہے، بھول سے اگر کوئی ہو جائے تو پھر بھی توبہ کرے، استغفار کرتا رہے، تو پھر اس کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ اس شخص کے لیے دو جنتیں اسے عطا فرمائے گا۔ اس شخص کو جو اللہ کے خوف سے گناہوں کو ترک کرتا ہے، جو گناہ چھوڑ دیتا ہے، اور اللہ رب العزت جل شانہ اسے ایک جنت نہیں،
وَلِمَنْ خَافَ یہ سورۃ رحمان میں ہے، اور سورۃ نازیات میں اللہ رب العزت جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا دو مقام پہ کہ جس نے اپنے نفس کی مخالفت کی، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس کو جو خواہشات بندے کے اندر شیطانی خواہشات جو ہیں، ہوائے نفس جس کو کہا جاتا ہے، اور شیطان کے وسوسات جو ہیں ان کے پیچھے لگ کے بندہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، تو فرمایا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس نے اپنے نفس امارہ کو جو ہے وہ قابو کر لیا، قید کر لیا، اور ہوائے نفس کو قابو کر کے شیطان کی قوتوں کو جو ہے وہ ملیا میٹ کر دیا، تو اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ سورۃ رحمان میں ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اللہ کی راہ میں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈر گیا، یعنی اسے ڈر ہے کہ کل میں نے اس کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، جواب دہ ہونا ہے، میں نے جواب دینا ہے، میں نے زندگی میں کیا 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 ہے، تو پھر اس شخص کے لیے دو جنتیں ہیں۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے تابعین کی جماعت میں ہیں، آپ اس آیت کا مطلب بتاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ انہیں دو جنتیں عطا فرمائے گا، تو دو جنتیں فرمایا کہ وہ کیسی ہوں گی، ان کا جو ہے وہ صورتحال کیسی ہوگی ان دو جنتوں کی، تو یہ بھی سورۃ رحمان میں ہے۔ فرمایا ذوات افنان، وہ شاخوں والی جنتیں ہیں، یعنی اتنے پھل لگے ہوئے ہیں کہ وہ پھلوں سے لدی ہوئی وہ شاخیں جو ہیں وہ نیچے جھکی ہوئی ہیں۔ یہ قرآن عزیز ہے، سورۃ رحمان شریف ہے، ذوات افنان، شاخوں والی وہ شاخیں، وہ دو جنتیں ہیں۔ فیہما عینان تجریان، فرمایا کہ اس میں دو چشمے بہہ رہے ہیں، ایک چشمے کا نام تسنیم ہے، ایک چشمے کا نام سلسبیل ہے، اور فرمایا کہ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، اور ہر پھل جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں، اور ایسے پھل ہیں کہ آج تک کسی کان نے نہ سنا ہے ان کے بارے میں، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے کہ ان کا ذائقہ کیسا ہوگا۔ تو فرمایا کہ یہ دو جنتیں ہیں جن کی صورتحال اللہ نے قرآن میں سورۃ رحمان میں ان آیات طیبات میں بیان فرمائی کہ اس شخص کو حاصل ہوں گی جس نے اللہ کے خوف سے گناہوں کو چھوڑ دیا، اللہ کے ڈر سے گناہوں سے جو ہے وہ لا تعلق ہو گیا۔ اب آئیں اسی طرح حدیث پاک میں ہیں حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یہ سابقہ کتابوں کے بہت بڑے عالم بھی تھے، اللہ رب العزت نے ہدایت عطا فرمائی، صحابی رسول بنے، تو آپ روایت کرتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں زمرد اور موتی سے بنا ہوا ایک محل ہے۔ یہ زمرد ایک پتھر ہے، موتی یہ ان سے بنا ہوا ایک محل ہے، اور آپ اس کی چوڑائی لمبائی اور دیکھیں وسعت کیسی ہوگی۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک محل ہے اس میں 70,000 گھر ہیں، محل ایک ہے جنت میں، اس میں 70,000 گھر ہیں، اور ہر گھر میں پھر آگے 70,000 کمرے ہیں، یعنی اتنا بڑا محل ہے، ایک محل میں 70,000 گھر اور ہر گھر میں 70,000 کمرے، اور ان کمروں میں کون قیام پذیر ہوں گے؟ نبیوں کی ذوات ہوں گی، فرمایا ان میں شہداء ہوں گے، ان میں صدیقین ہوں گے، تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان میں محکم ہوں گے۔ تو یہ ایک نیا لفظ تھا، نئی اصطلاح تھی، تو مل محکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کا پتہ چل گیا، شہداء کا، صدیقین کا، لیکن محکم کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا محکم وہ ہے جس نے اللہ کے خوف سے گناہ کو چھوڑ دیا، یعنی وہ بھی ان 70,000 کمروں میں کسی کمرے میں موجود ہوں گے کہ جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے خوف سے گناہوں کو ترک کر دیا۔ گرامی قدر احباب، اسی طرح گناہوں کو چھوڑنے کا بہترین بدلہ حضرت ابو قتادہ اور حضرت ابو دہمہ رحمۃ اللہ علیہما، یہ دونوں تابعین کی جماعت میں ہیں، انہیں بڑا شوق تھا کہ یہ بار بار سفر کرتے تھے مکہ مکرمہ کا، بار بار حرمین طیبان جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ان کی ملاقات ہو گئی نبی کریم علیہ السلام کے کسی صحابی کے ساتھ، تو
انہوں نے ان سے پوچھا آقا علیہ السلام کے بارے میں، تو پھر انہوں نے ایک بات سنائی. انہوں نے کہا کہ ایک دن آقا علیہ السلام نے میرا دست، میرا ہاتھ پکڑا، اور آقا علیہ السلام مجھے فرما رہے تھے کہ جو شخص اللہ کے لیے اس کی مخالفت میں جو کام ہیں وہ چھوڑ دے، ترک کر دے، اللہ اس کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا، بہترین بدلہ عطا فرمائے گا. تو گرامی قدر احباب، اس کا مطلب علماء اکرام بیان فرماتے ہیں کہ بندہ سمجھتا ہے کہ یہ گناہ ہے. مثال کے طور پہ سودی کاروبار، سود آج ہمارے معاشرے میں بہت بڑی لعنت ہے. لوگ سود پہ قرضہ دیتے ہیں، میرے دوستوں بزرگوں، سود پہ پیسے دیتے ہیں. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، آپ جانتے ہیں، ہم اسی معاشرے میں رہتے ہیں. لوگ لاکھ روپیہ دیتے ہیں اور اس کے اوپر پھر پیسے وصول کرتے ہیں قسطوں کے طور پہ. یہ سود ہے، اور سودی بہت ساری صورتیں بنی ہوئی ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ منافع ہے، یہ کاروبار ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سود حرام ہے تمہارے لیے، اور اللہ نے کاروبار جو ہے یہ تمہارے لیے تجارت حلال کی ہے، سود حرام کیا ہوا ہے. تو اللہ رب العزت جل شانہ نے، گرامی قدر احباب، یہ تو سود کی مذمت کے بارے میں ایک علیحدہ بہت بڑا موضوع ہے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں مثلاً ایک سود ہے، بہت بڑا گناہ ہے. بندہ سمجھتا ہے کہ یار یہ گناہ ہے، یہ نہیں میں کرنا چاہتا، اگرچہ مالی طور پہ مجھے خسارہ بھی ہو جائے، لیکن میں لین دین کے معاملے میں اتنے ہی پیسے لوں گا جتنے میں نے دیے ہیں، اس سے بڑھ کر نہیں لیتا. تو گرامی قدر احباب، اسی طرح جھوٹی قسمیں کھانا، اسی طرح کوئی چیز بیچنے کے لیے قسمیں کھانا کہ قسم با خدا، اللہ کی عزت کی قسم، میں مارکیٹ سے اتنی کی خرید کے لایا ہوں، حالانکہ وہ نہیں لایا ہوتا. قسمیں کھانا، جھوٹی قسمیں کھانا، پھر جھوٹ بولنا، یہ جتنے بھی گناہ ہیں ہمارے معاشرے میں، اگر اس بات کو سمجھتے ہوئے کہ یار اللہ نے یہ حرام کیا ہے تو میں اس کو ترک کرتا ہوں اللہ کے خوف سے، تو حضور فرماتے ہیں اللہ اس کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا. یہ معنی ہے اس حدیث پاک کا. اب آئیں اللہ کے خوف سے جن لوگوں نے گناہوں کو ترک کیا، اللہ رب العزت ان کو کیسا صلہ عطا فرماتا ہے. تو آقا علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں، جامع ترمذی شریف میں یہ حدیث پاک ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قوم بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام کفل تھا. کفل نامی ایک شخص تھا، بڑا گناہ گار تھا، بد کردار شخص تھا. تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے پاس ایک مجبور عورت آئی، تنگ دست عورت آئی. اس نے سوال کیا کہ میریاں بچیاں ہیں، میں اور میرا خاوند نہیں ہے، تو میں تجھ سے سوال کرنے آئی ہوں کہ میرے ساتھ تعاون کر. اس نے سمجھا کہ یہ مجبور ہے اور اس کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. اس نے دعوت گناہ دی. وہ بی بی بڑی پریشان ہوئی، وہ ایسی عورت نہیں تھی. تو گرامی قدر احباب، ایک مرتبہ اس کے دل میں آیا کہ اب میں کیا کروں، ایسے ہی واپس چلی گئی، بچوں کا کیا بنے گا، بچوں کی بھوک کی وجہ سے میں یہ عمل بھی مجھ سے سارا زد ہوتا ہے، اگرچہ گناہ ہے لیکن بچوں کا معاملہ ہے. اب آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ آمادہ ہو گئی، ٹھیک ہے میرے ساتھ تو تعاون کر، جو تیری مرضی ہے وہ کر لے. وہ کہتے ہیں کہ وہ گھر میں لے کر گیا، وہ ایسے تھر تھرا رہی تھی، جسم لرزہ بر اندام تھا، کانپ رہی تھی، بڑے خوف کے مارے پسینے آ رہے تھے. اس نے کہا بی بی کیا ہوا تجھے، کوئی نہیں دیکھ رہا. اس نے کہا اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونے سے میں ڈر رہی ہوں، میں مجبور ہوں، میں اب کیا کروں، اس کے علاوہ چارہ بھی کوئی نہیں. لیکن آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کفل کے دل میں رحم آ گیا. اس نے کہا جا بی بی چلی جا، ایسے ہی چلی جا، اتنا مال بھی لے جا. تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پہلے زمانوں میں یہ قوم بنی اسرائیل کا یہ ہوتا تھا کہ بندہ رات کو گناہ کرتا تھا تو صبح اس کے دروازے پہ لکھا ہوتا تھا، دروازے پہ لکھا ہوتا تھا. یہ اللہ کا کرم نہیں ہے ہمارے اوپر، حضور کے صدقے سے ہماری خطائیں چھپی ہوئی ہیں، یہ حضور کا کرم ہے، آقا علیہ السلام کے صدقے تھے. بلکہ کفار مکہ نے یہ کہا تھا، ایک مرتبہ انہوں نے شدید مطالبہ کیا کہ آپ اللہ سے دعا کریں، یہ بھی
اللہ رب العزت نے قرآن عزیز سورۃ توبہ میں ارشاد فرمایا ہے اذ قال اللہم ربنا فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، آپ اللہ سے کہیں کہ آسمان سے پتھر برسائے ہمارے اوپر، کفار مکہ نے کہا، تو یہ انہوں نے مطالبہ کیا، تو اللہ رب العزت نے آگے سے کیا جواب دیا، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، سونیا میں انہاں نو عذاب نہیں دینا، تو انہاں وچ ہے، حضور میں ان کو عذاب نہیں دینا چاہتا، کیوں؟ اس لیے کہ انت فیہم، آپ ان میں موجود ہو۔ تو آج جو لوگوں کی شکلیں نہیں بدلتی، آج جو لوگوں کے چہرے مسخ نہیں ہوتے، یہ نہیں کہ یہ گناہ نہیں کرتے۔ حضرت جناب شعیب علیہ السلام کی قوم میں ایک گناہ تھا، وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، سودا لیتے تھے تو زیادہ لیتے تھے، جب اگلے کو تول کے دیتے تھے تو کم تول کے دیتے تھے۔ قرآن عزیز میں مختلف مقامات پر ناپ تول کے بارے میں حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر آیا کہ ان کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، ان اپنے کنڈے بنائے ہوئے تھے، پیمانے بنائے ہوئے تھے، کم تول کے دینا، کلو چیز ہے تو وہ 3 پاؤ دے دینی۔ آج بھی ایسے ہی ہے، آج بھی ایسے ہی ہے، بہت سارے لوگ، سارے نہیں کرتے، بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں، سودا تول کے دیتے ہیں لیکن آگے کنڈے پہ وہ گراموں کے حساب سے کلو ہی آتا ہے، لیکن آپ کوشش کر کے دیکھیں تو وہ کلو پورا سودا نہیں ہوتا، وہ 3 پاؤ ہی ہوتا ہے۔ تو گرامی قدر عوام، ناپ تول میں کمی، اللہ نے صرف اس گناہ کے عوض ان کی قوم پہ عذاب نازل فرمایا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، یعنی وہ مردوں کے ساتھ، لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرتی تھی، یعنی وہ غیر فطری عمل کرتے تھے، اللہ نے ان پہ پتھروں کی برسات کی، ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ کیا ہمارے معاشرے میں زنا کم ہے؟ لواطت کاری کم ہے؟ کیا سود خوری کم ہے؟ شراب خوری کم ہے جی؟ زنا کاری، اس کے علاوہ گانے باجے، لہویات، بے حیائی کے پروگرام کیا کم ہیں؟ لیکن اس کے باوجود نہ شکلیں بدلی، نہ چہرے بدلے، نہ معیشت میں کمی ہوئی، تو پھر سمجھ جائیں یہ سارا معاملہ حضور کی ذات کا ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی وجہ سے آج شکلیں نہیں بدل رہی۔ تو گرامی قدر احباب آئیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا، لکھا جاتا تھا کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے، وہ بڑا گناہ گار تھا، کفل، روزانہ لوگ اس کے دروازے سے گزرتے تو لکھا ہوتا تھا رات اس نے یہ گناہ کیا، رات اس نے یہ گناہ کیا، رات اس نے یہ گناہ کیا۔ لوگ اس سے نفرت کرتے تھے اور اس سے بدظن تھے، اس کے گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کے سبب اس سے متنفر تھے۔ لیکن یہ جو رات والا معاملہ ہوا، عورت کو اس نے اللہ کے خوف سے جانے دیا، مال بھی دے دیا، اور اللہ اس کی اس نیکی سے اتنا راضی ہوا، جب لوگ اس کے دروازے کے پاس سے گزرے تو دروازے پہ لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، بے شک اللہ نے کفل کی بخشش فرما دی ہے۔ یعنی گناہوں سے بچنے کا رحمت حق بہانہ می جویت، رب کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے۔ کتنا بڑا گناہ گار تھا، لیکن اس نے اللہ کا خوف کیا، خوف خدا اس کے دل میں آیا، تو اللہ رب العزت جل شانہ نے اس کے دروازے پہ لکھ دیا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ قد غفر للکفل، کہ بے شک اللہ نے کفل کی بخشش فرما دی ہے۔ آئیں گرامی قدر احباب، اسی طرح محدث کبیر حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے مشائخ میں سے ہیں۔ یہ پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے کہ ہزاروں کتابوں کے مصنف اور ہزارہا محدثین کے استاد ہیں حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہی ہیں جو حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے تھے آپ کا امتحان لینے کے لیے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آیت طیبہ کی 11 تفسیریں فرمائی، اور 11 تفسیریں فرمائی اور اشارہ کیا۔ ابن جوزی جانتا ہے، ابن جوزی نے کہا جی میں جانتا ہوں، لیکن اس کے بعد حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 29 قرآن کی آیت کی تفسیریں فرمائی۔ ابن جوزی کہتا میں نہیں جانتا جی ان کو، یعنی اتنا بڑا عالم دین تھا، بہت بڑا محدث تھا حضرت ابن جوزی علیہ رحمت۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے مجھے ایک واقعہ سنایا، عجیب قسم کا واقعہ، لوہار تھا ذات کا بندہ، یہ لوہے کا کام کرتا تھا، اور میں نے دیکھا
کہ اس لوہار نے جو ہے وہ بغیر کسی چمٹے کے، بغیر کسی آلے کے لوہا گرم کیا ہاتھ سے، بھٹی کے اندر ہاتھ ڈالا، بھٹی کے اندر سے لوہا نکالا، گرم گرم، کتنا گرم لوہا ہوتا ہے، تو بھٹی کے اندر لوہا ہاتھ سے ڈالا، ہاتھ سے نکالا، وہ گرم لوہا ہاتھ میں پکڑ کے صحیح کر رہا ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ اللہ کے بندے، یہ تو ممکنات میں سے نہیں ہے کہ اتنا گرم لوہا اور تو ہاتھ میں پکڑے اور تیرا ہاتھ جلے بھی نہ اور تجھے تکلیف بھی نہ ہو، کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا معاملہ یہ ہے کہ ایک مجبور عورت، نوجوان خوبصورت خوبرو عورت میرے پاس آئی اور اس نے سوال کیا تنگ دستی کا کہ میں تنگ دست ہوں، میرے ساتھ امداد کر۔ تو اس نے کہا کہ میں نے اس کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھایا، میں نے کہا کہ بی بی میں تجھے اتنا دوں گا کہ تیرا خرچہ، تیرا راشن سارا پورا ہو جائے گا، بچے خوش ہو جائیں گے، میری خواہش پوری کر دے۔ خواہشات نفسانی جاگی، شیطان نے مجھے وسوسہ ڈالا اور میں گناہ کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ اور اس بی بی کو ایک مرتبہ تو وہ بڑے گھرانے سے تعلق رکھنے والی تھی، ہیں جی آپ سمجھ جائیں، وہ سید زادی تھی، اور اسے حیا آیا، وہ چلی گئی ایک مرتبہ، پھر بچوں کے ہاتھ مجبور پھر واپس آئی۔ اس نے کہا کہ اللہ کے بندے میں ایسی عورت نہیں ہوں، اگر خدمت کرتا ہے تو کر دے۔ اس نے کہا اس کے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں۔ اب اس نے کہا کیا کرے، اپنے گھر لے گیا۔ جب گھر گیا تو اس بی بی نے یہی کہا کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، میں اللہ سے ڈرتی ہوں، میں نے آج تک ایسا کوئی غلط کام نہیں کیا، ایسی حرکت مجھ سے سرزد نہیں ہوئی، لیکن آج میں مجبور ہوں، میں کیا کروں؟ سید زادی ہے، لیکن وہ لوہار کا کام کرنے والا، اس کے دل میں ایسا رحم آیا، اللہ کا ڈر پیدا ہوا۔ اس نے کہا اللہ کے بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر، اور میں اس گناہ سے بالکل بھی مطمئن نہیں ہوں۔ تو اس بندے نے کہا چلو بی بی ٹھیک ہے، اس کو مال دیا، چلی گئی، گناہ نہیں کیا، منہ کالا نہیں کیا۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ وہ لوہار نے کہا کہ میں سویا ہوا تھا، میری خواب میں ایک عورت آئی، اور اس عورت نے کہا کہ ہم سید زادیاں ہیں، اور یہ جو تیرے پاس آئی تھی میری بیٹی تھی، اور میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے کہ تو نے ایسا عمل تجھ سے سرزد ہو گیا، اللہ تجھے دنیا کی آگ سے بھی محفوظ کرے، آخرت کی آگ سے بھی محفوظ کر لے۔ دنیا کی آگ سے بھی محفوظ کر لیا، یہ کر لیا۔ کہا کہ اس دن سے، جب سے ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور مجھے کہا کہ دنیا و آخرت کی آگ سے اللہ نے تجھے بچا لیا ہے، تو میں بغیر کسی چمٹے کے، بغیر کسی آلے کے لوہا ہاتھ سے ہی گرم کرتا ہوں، اللہ نے مجھے یہ اعزاز عطا فرما دیا۔ تو میرے دوستان عزیز، بزرگوں، یہ گناہ چھوڑنے کا یہ ایک انداز ہے اور طریقہ ہے۔ گرامی قدر احباب، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ گناہ جو ہے بندے کی عزت میں، توقیر میں، اس کے مقام میں فرق ڈالتا ہے۔ گرامی قدر احباب، بندہ گناہوں کی وجہ سے جو ہے وہ اس کی سکون کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اگرچہ مالدار ہو، اگرچہ صاحب ثروت ہو، اگرچہ اس کے ساتھ اختیارات ہوں، سب کچھ ہو، لیکن زندگی میں چین نہیں رہتا، سکون نہیں رہتا، اطمینان قلب ختم ہو جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ لیکن گرامی قدر احباب، بندہ گناہوں سے بچے تو ایک اطمینان اور پرسکون اللہ زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ گرامی قدر احباب، تاجدار کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی لیے تو آقا علیہ السلام فرماتے تھے کثرت سے استغفار کیا کرو، کثرت سے استغفار کیا کرو، اللہ سے توبہ معافی مانگا کرو۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میں خود 100 مرتبہ دن میں استغفار کرتا ہوں۔ پوچھا یا رسول اللہ، آپ تو گناہوں سے معصوم ہیں، معصوم عن الخطا نبی ہوتا ہے، گناہ ہو ہی نہیں سکتا، کوئی جو ہے وہ شبہ ہی نہیں، کوئی ایسا معاملہ ہی نہیں، لیکن فرمایا کہ میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں، اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس نے مجھے یہ مقام عطا کیا ہے۔ تو پھر بخشے ہوئے استغفار کریں، اور جو بخشے ہوئے نہیں ہیں وہ کہیں بخشے جاؤں گے۔ میری بات سمجھیں آپ، یہ میں کہاں سے بات کر رہا ہوں؟ جو بخشے ہوئے ہیں وہ تو راتوں کو اٹھ کے عبادت کریں، جو بخشے ہوئے ہیں وہ تو ہر وقت توبہ کریں،
اور جنہیں پتہ ہی نہیں ہمیں ہماری بخشش ہونی ہے کہ کوئی نہیں ہونی، وہ کہتے ہیں کوئی گل نہیں جی بخشے جاواں گے، ہیں جی حضرت صاحب ہے نے بخشوا لیں گے، 40 ساتہ ہوئے گا بخشے جاواں گے، یا پیر صاحب ہے نے بخشوا لیں گے۔ نہیں بھائی، یہ پکی باتیں نہیں ہیں۔ یہ کوئی بندہ کہے نا، یہ قرآن و سنت کے مطابق ممبر رسول پہ بیٹھ کے میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ بندہ ساری زندگی یہ خیال کرتا رہے کہ بخشے جاواں گے، خیر صلی اللہ جی حضور کی امت ہیں، وہ بالکل غلطی پہ ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یہ علامہ نے کہا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے۔ من عامل صالحا، اللہ نے فرمایا کہ جو ایمان لے کے آیا پھر اس نے عمل صالحہ کیا، پھر اس کے لیے ہے جنات تجری من تحتها الانہار۔ یہ قرآن عزیز میں جنت کا لفظ جو ہے وہ تقریباً 64 مرتبہ آیا ہے، اور اس کے پیچھے یہ لفظ لازمی آیا ہے آمنوا وعملوا الصالحات۔ ایمان کے بعد عمل صالح ہوں گے تو پھر جنت ہے۔ ایمان کے بعد عمل صالحہ، یہ شرط ہے، یہ مشروط ہے جنت عمل صالحہ کے ساتھ۔ باقی گرامی قدر احباب، علماء اکرام فرماتے ہیں کہ یہ بندہ اگر خیال کرے گناہ کو یہ معمولی سا ہے تو فرمایا وہ معمولی نہیں رہتا، وہ بڑا ہو جاتا ہے۔ اور یہ اصول ہے فقہ کی کتابوں میں، فرمایا کہ جو چھوٹا گناہ کرتا رہے وہ چھوٹا نہیں رہتا، وہ بڑا ہو جاتا ہے۔ اور بڑا تو کبیرہ گناہ تو کبیرہ ہی ہے، تو لہٰذا چھوٹے سے چھوٹے گناہ کی وجہ سے بھی بندے کی پکڑ ہو سکتی ہے، اور چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو یہ سمجھ کر کے یہ چھوٹی سی ہے وہ چھوڑ دے، فرمایا کھڑے اس کی وجہ سے اللہ بخشش فرما لے۔ منافق کی علامت بات ختم کرتے ہیں گرامی قدر احباب۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف میں ہے، فرمایا کہ بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مومن بندہ وہ ہے جو اپنے گناہوں کو پہاڑ کی طرح سمجھے، یعنی ایسے سمجھے کہ میں پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہوں، ابھی میرے اوپر گر جائے گا۔ مومن بندے کی علامت۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ منافق کی علامت یہ ہے کہ وہ گناہ کو ایسے سمجھے جیسے ناک میں مکھی کو اڑا دیا جائے، وہ کہے کوئی گل نہیں، خیر ہے، یہ ایک گناہ ہو گیا، خیر ہے کوئی گل نہیں۔ تو یہ منافق کی علامت ہے۔ کتنی خطرناک صورتحال ہے، بندہ گناہ پہ گناہ کرے اور ان کو معمولی جانے، جو معمولی سمجھے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ منافقوں کی علامت ہے جو گناہ کو معمولی سمجھ رہا ہے۔ تو گرامی قدر احباب، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا عبادت گزار کون ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جس نے ورع اختیار کر لیا۔ یا رسول اللہ ورع کیا ہے؟ فرمایا ورع کہتے ہیں تقوی کو، پرہیزگاری کو، یعنی جس نے پرہیزگاری اختیار کر لی اللہ رب العزت اس کو بڑا عبادت گزار بنا لے گا، بڑا عبادت گزار بنا لے گا۔ اور اسی حوالے سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک مرتبہ فرمایا ای الناس افضل، تم میں سے افضل کون ہے؟ بتاؤ مجھے افضل کون ہے؟ ای الناس افضل کون ہے؟ کہ آپ نے یہ سوال کیا تو صحابہ کرام نے آگے سے جواب دیا نمازی افضل ہے، وہ نماز پڑھتا ہے۔ فرمایا نہیں، نمازی کئی ایسے بھی ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں گناہ بھی کرتے ہیں۔ فرمایا روزہ دار افضل ہوگا؟ فرمایا نہیں، روزے میں بھی کئی لوگ گناہ کرتے ہیں۔ تو عرض کی حضور مجاہد ہوگا؟ فرمایا نہیں، جہاد کرنے والا بھی گناہ کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں بتاؤں سب سے بڑا عبادت گزار افضل کون ہے؟ فرمایا وہ ہے جس نے تقوی اختیار کر لیا، متقی بن گیا۔ اور قیامت والے دن آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، متقین ہیں، اللہ ان کے اعزاز میں یہ ارشاد فرمایا کہ ان کو بے حساب ہی جنت میں داخل فرما دو، ان کا حساب ہی کوئی نہیں ہونا جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ یہ دعا ہے خالق کائنات ہمیں متقین کی صفات اپنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔